پوری زندگی روتے رہے. کہا دو ایسے زخم تھے, اگر دیکھ سکے میری طرف ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. چھٹے امام کہتے ہیں دو ایسے زخم تھے ہمارے دادا علی بھلا نہیں سکے. کہا مولا کون سے؟ کہا ایک بازو پہ تازیانے کا نشان تھا, دوسرا پہلو پہ دروازے کے گرنے کا نشان تھا. اجرکم اللہ. برداشت کریں گے؟ آج مجھے چوتھا تابوت کس کا ہے؟ چوتھا تابوت ایک 3.5 برس کی بچی کا ہے جس کا تابوت اٹھا نہیں ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے, کبھی آج تک آپ نے زندانوں میں قبریں بنتی دیکھی ہیں؟ سنیں گے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کون سے مصائب چھوڑوں کون سے مصائب پڑھوں. بی بی کے مصائب بڑے سخت ہیں. 2 جملے سن لیجئے گا, اگر آپ میں طاقت ہوئی تو میں پھر پوری شہادت پڑھوں گا, نہیں تو میں بی بی کے نہیں پڑھتا مصائب. اب جناب سکینہ بنت الحسین کے 2 جملے سن لیجئے. جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے نا خیمے سے, پہلے امام سجاد کے پاس آئے رخصتی کے لیے, اور مولا سجاد سے کہا سجاد جب مدینے میں جائیے گا نا میرے شیعوں سے ملیے گا, تو میرے شیعوں سے کہیے گا اے میرے شیعوں مجھ غریب کو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. بس بھی آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, عجیب و غریب ایک کیفیت ہے, پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں. جب امام سجاد سے ودا کیا, جناب زینب سے ودا کیا, خیمے سے باہر آئے, اگر دیکھ سکیں خیمے سے باہر آئے, نظر یمینا و شمالا, پہلے دائیں طرف دیکھا مولا حسین نے, پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بلند آواز سے کہا او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, ذرا آ کے دیکھو میں تنہا رہ گیا ہوں, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آئے, کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا, میں آپ کو سوار کراؤں گی. بہن نے بھائی کو سوار کرا دیا. بس بھئی جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے, مولا حسین سوار ہو گئے ذوالجناح پہ. جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ ایڑ لگائی, لگا میں ہاتھ ڈالا, ذوالجناح سے کہا آگے بڑھ, بے زبان جانور ہے آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی شہید ہو گئے, میرے بیٹے شہید ہو گئے, میرے اصحاب مارے گئے, کیا بات ہے. ایک مرتبہ بے زبان تھا, سر کو جھکایا, دیکھا تو ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک بچی لپٹے ہوئے تھے. میرے مولا ذوالجناح سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, پیار کر کے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ جب بھی مجھے سینے پہ سلاتے تھے مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا. حسین ابن علی نے خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. ایک جملہ مولا نے نہیں کہا, میں کہہ رہا, میں کہوں گا کہ مولا کہہ دیں بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے ہیں. یہ بھی رک جا, سنیں گے 2 جملے. بس بھی ایک مرتبہ میرے مولا نے بہت پیار کیا بیٹی کو, بہت پیار کیا. کہا بیٹی آج رات ماں جہاں سلا دینا وہاں سو جانا, ضد نہ کرنا میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے. جناب سکینہ نے ایک سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں, آپ کو پیاس لگی ہے نا, میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا مت جائیے مجھے پیاس نہیں ہے. بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا جو پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا, بابا مت جائیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں قربانی پیش کروں گا, بیٹی چلی جائیے. ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لے.
مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کیا، اور پھر رو کے ایک جملہ کہا. میں نے اس سے پہلے یہ جملہ نہیں دیکھا تھا، 2 برس پہلے دیکھا ہے. مولا نے ایک جملہ کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم مولا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو بالیاں اتاری جائیں گی، کانوں سے خون بہے گا. میں نے تمام کر دیا. اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں. جملے سنیں گے؟ میں 2 جملے پیش، میں تو بھی بہت مصائب پڑھنے والا. جناب سکینہ کے مصائب بہت زیادہ ہیں. میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہے چھوٹا بچہ بے ہوش ہو کے گر جائے؟ نہ جانے کتنے مصائب آئے بی بی پہ، شام غریبہ میں بے ہوش ہو کے گر گئے. اب ہوش میں کیسے لائیں؟ آپ نے دیکھا جب کوئی بے ہوش ہو جاتا منہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا ہوگا بیویوں نے؟ کسی بیوی نے کہا ہوگا واہ حسینہ، آنسو آئے ہوں گے کہ سکینہ کے چہرے پہ بہا دو. مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا شام غریبہ میں، لیکن پانی آیا. جب پانی آیا نا، بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو. جناب زینب نے کوزہ ہاتھ میں لیا، کہا نہیں سب سے پہلے سکینہ کو پانی دو. جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، سوال کیا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ نے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے پانی دیا. بی بی نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئی. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی. تمام کر دیا میں نے. 2 جملے کہے بغیر میں ختم نہیں کر سکتا. بس بھئی سنیں گے 2 جملے. جب ایک مرتبہ رسی کھلی نا، شام کے راستے میں بیویوں کو رسیاں بدھی ہوئی تھی، ایک مقام پہ ان ظالموں نے ایک رسی کھولی، ساری رسیاں کھل گئیں. جیسے رسی، آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے فوراً ماں باپ کو تلاش کرتے ہیں. اگر کوئی بچے کو تماچا مار دے نا، وہ فوراً باپ کو پکارتا ہے. جیسے رسی کھلی، جناب سکینہ فوراً دوڑی جناب سید سجاد کی طرف، امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے گلے میں باہیں ڈالی، مولا سجاد نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہیں زنجیریں، جب کوئی ہلاتا ہے نا میری کھال اترنے لگتی ہے. کچھ دیر میں پانی ملا، بی بی نے پانی نہیں پیا، زنجیروں پہ ڈالا. مولا نے کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اگر آخری جملوں کے لیے مجھے دیکھ لیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے ہیں، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہا بی بی میرے نالین ٹوٹ گئے، جب چلتا ہوں نا پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، پاؤں سیدھے رکھتا ہوں کانٹے اور اذیت کرتے ہیں، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں. بی بی نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک کانٹا نکالنا شروع کیا. مولا سجاد کہتے ہیں میں بہن کو نہیں بھول سکتا، میری بہن نے میرے پاؤں کے کانٹے نکالے لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کوئی نکالنے والا نہیں تھا. ہائے کہ کوئی میرے بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے لگے ہیں. بس بھئی میں نے ختم کر دیا. اب یہاں نہ جانے کون کون بے ہوش ہوگا. آخری جملے سنیں گے. بی بی شام کے زندان میں تھی. ایک مرتبہ رات کو بی بی نے خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں. سوگ نامہ علیہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا بی بی نے خواب دیکھا جناب سکینہ نے مولا حسین آئے ہیں. بی بی نے خواب میں کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا.
بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے تھے، بابا میری کانوں کی بالیاں اتار لی، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ بی بی نے دیکھا مولا حسین نے باہیں پھیلائیں، بی بی آگے بڑی، مولا نے گود میں لیا، بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی نا، ایک مرتبہ بی بی نے اٹھ کے دیکھا بابا نہیں ہے، زندان ہے۔ کہ اماں میرے بابا ابھی آئے تھے، اماں میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بیویاں تڑپنے لگی، سب رونے لگی۔ جب بلند آواز سے رو رہی تھی نا تو یزید کی آنکھ کھلی، کا کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہ ایک بچی ہے بار بار کہتی ہے مجھے بابا کے پاس جانا۔ کہ کون ہے اس کا باپ؟ کا حسین کی بیٹی ہے۔ کہ جاؤ اسے حسین کا سر دے دو، خاموش ہو جائے۔ انہوں نے تشت میں سر کو رکھا، تشت پہ کپڑا رکھا، بی بی کے سامنے لائے۔ بی بی سمجھی شاید کھانا لائے ہیں، کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا